Please subscribe Noor Islam TV for more Islamic videos. Please subscribe. الحمدللہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے کی پچھلی قسط میں ہم نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کی پرورش، شق صدر کا معجزہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کا وصال، دادا عبد المطلب اور پھر چچا ابو طالب کی کفالت جیسے اہم اور ایمان افروز واقعات پر روشنی ڈالی۔ اگر آپ نے وہ قسط ابھی تک نہیں دیکھی تو نیچے دی گئی ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔ قسط میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کے حسین و مبارک دور کا تذکرہ کریں گے۔ وہ وقت جب آپ نے دیانت، امانت اور کردار کی ایسی روشن مثالیں قائم کی جن پر دنیا آج تک فخر کرتی ہے۔ ہم آپ کی تجارتی زندگی، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے ملاقات اور ایک مقدس نکاح کے بابرکت واقعات کو تفصیل سے بیان کریں گے۔ آئیے سیرت کے اس خوبصورت باب میں داخل ہوتے ہیں۔ نوجوانی کا دور۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی نہایت پاکیزہ اور مثالی تھی۔ اس دور میں مکہ کے نوجوان عموماً گناہوں اور برے کاموں میں مشغول ہوتے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ پاکدامنی اور سچائی کو اپنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی بدکاری، شراب یا لہو و لہب کی طرف رغبت نہ کی۔ لوگ آپ کو آمین اور صادق کے لقب سے پکارتے تھے۔ ایک مشہور واقعہ ہے کہ کسی شادی کی تقریب میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانے کا خیال آیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نیند طاری فرما دی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو وہ محفل ختم ہو چکی تھی۔ یہ واقعہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے بچپن سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برائی سے محفوظ رکھا۔ تجارت اور دیانتداری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ بچپن سے ہی تجارت کا آغاز کیا۔ آپ مکہ کے بازاروں میں خرید و فروخت کرتے اور شام کے تجارتی سفر پر بھی جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانتداری، سچائی اور معاملہ فہمی کی وجہ سے مکہ کے تمام تاجر آپ پر اعتماد کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تجارت کے لیے شام گئے تو وہاں بھی لوگوں نے آپ کی ایمانداری اور حسن اخلاق کی تعریف کی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا جو اس وقت کی بڑی اور معزز تاجرہ تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہرت سن کر بہت متاثر ہوئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی تجارت کے لیے منتخب کیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنے غلام میسرہ کو ساتھ بھیجا جو پورے سفر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار سے بہت متاثر ہوا۔ اس نے واپس آ کر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی، دیانت اور شرافت کے بارے میں بتایا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے نکاح۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنی سہیلی نفیسہ کے ذریعے نکاح کا پیغام بھیجا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی سے قبول فرمایا۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر 40 سال تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بیوہ تھیں مگر اعلیٰ نسب، پاکیزہ کردار اور عقل مند خاتون تھیں۔ نکاح کی تقریب سادگی سے منعقد ہوئی اور حضرت ابو طالب نے خطبہ نکاح دیا۔ یہ نکاح ایک محبت بھری، باہمی عزت پر مبنی زندگی کی بنیاد بنا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ہر موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، خاص طور پر ابتدائی دور نبوت میں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی، ان کی دیانتداری اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کے ایمان افروز واقعات کا خلاصہ۔ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ قصہ پسند آئی ہو تو اسے ضرور لائک کریں، کمنٹ کے ذریعے اپنی رائے دیں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی قسطیں آپ تک فوری پہنچ سکیں۔ اگلی قسط میں ہم غار حرا میں پہلی وحی، نبوت کے آغاز اور مکے والوں کی مخالفت جیسے اہم موضوعات پر بات کریں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تھا۔ Thanks for watching.